کاز کو اور کام کو اور مشن کو بیان کیا ہے۔ آج یہ نشست تربیتی نشست کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی آنے والے مہمان علماء کرام نے بیان کیا ہے، اپنے مخصوص انداز میں اور خوبصورت انداز میں اشاعت توحید و سنت کے پروگرام کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آپ سب کو اس پروگرام کو مل کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ آگے بڑھانے کی دعوت دی ہے۔ اب اس پروگرام کی روح رواں اور مہمان خصوصی پر بردہ آغوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت ولی ابن ولی خطیب ابن خطیب ابن خطیب، جس کے لیے میں اتنی بات کہنا لازمی سمجھوں گا کہ یہ وہ شخص ہے جس میں الحمدللہ تمام قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں، اور وہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے الحمدللہ برحمت اللہ و بحمد اللہ اشاعت توحید و سنت کے پروگرام کو بڑے احسن انداز میں آگے لے آئے ہیں، اور مزید آگے بڑھانے کے لیے انہیں سپریم کونسل کا امیر بھی منتخب کر دیا گیا ہے۔ ان کے لیے میں صرف یہ بات کہوں گا کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خوفی منظر سے۔ میں یہ بات حضرت شاہ صاحب کے لیے کہنا مناسب سمجھوں گا کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خوفی منظر سے۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ بہت مشکلات اور کٹھن دور میں اشاعت توحید و سنت جا رہی تھی، اور وہ ایک مشکل سفر میں پھنس چکی تھی اور طے کر رہی تھی، اور یہ سب نوجوان یہ ذہنوں میں بات بٹھا چکے تھے کہ آنے والے وقت میں شاید اشاعت توحید و سنت ختم ہو جائے، اور اس کا نام شاید کوئی نہ لے، اور بلکہ جو لے رہا تھا وہ بڑے ڈر سے، خوف و خطر سے اپنے اندر کس قسم کا خیال رکھتے ہوئے لیتا تھا کہ اس جماعت کا نام لینے سے میرے اوپر کتنے فتوے اور کس قسم کے الزامات لگیں گے، لیکن الحمدللہ برحمت اللہ و بفضل اللہ حضرت شاہ جی نے اس انداز سے اور اس میں احسن انداز سے کام کیا کہ تمام کے تمام علماء کو اور نوجوانوں کو، پورے ملک کے نوجوانوں کو ایک کڑی کی طرح ملا دیا، پرو دیا، اور پوری پاکستان کے اندر الحمدللہ ہر نوجوان جو اشاعت توحید سے تعلق رکھتا ہے، جو عالم دین اشاعت توحید و سنت سے تعلق رکھتا ہے، اس وقت اس کا ایک دوسرے سے مضبوط رابطہ ہے، اور وہ کڑی کی طرح جڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ یہ جنوری ختم ہونے والا ہے، اور فروری مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ مارچ میں 14واں سالانہ عظیم الشان اجتماع عام نوجوانان توحید و سنت پنجاب کے زیر اہتمام آنے والا ہے، جس میں تمام علماء کرام اشاعت توحید و سنت خطاب فرمائیں گے۔ اس اجتماع کی کامیابی یہ ہوئی کہ پورے پاکستان کے علماء، عوام، نوجوان سب ایک کڑی میں مل گئے، اور سب کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے۔ الحمدللہ کراچی کے شہریوں کا پنجاب کے علماء سے کوئی رابطہ نہیں تھا،
نہ علماء سے، نہ نوجوانوں سے، نہ طلباء سے، نہ عوام سے، لیکن اس اجتماع کی وساطت سے الحمدللہ کراچی کے ان غیور شاہینوں کا تعلق پنجاب کے علماء سے بھی ہو چکا ہے اور پنجاب کے طلباء سے بھی ہو چکا ہے، عوام سے بھی بن چکا ہے۔ یہ الحمدللہ اس اجتماع کی وساطت سے ہوا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس گزشتہ مہینے میں مولانا عبید اللہ کنڈل بھی سرگودے والے وہ تشریف لے کر آئے۔ اس سے پہلے الحمدللہ مولانا یوسف رحمانی صاحب سالانہ سیرت النبی میں خطاب کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے۔ اس سے پہلے ہمارے مولانا محمد عمران صاحب بھولیا والے وہ ہمارے پاس تشریف لے کر آئے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ ہم ان علماء کو یہاں پر بلا رہے ہیں، اور ہماری طرف سے مولانا عمر فاروق عزیزی صاحب جو کراچی کے ہیں، انہوں نے پورے پنجاب کا الحمدللہ دورہ کیا اور پھر جمعہ راجہ بازار میں پڑھا۔ تو یہ ایک اس اجتماع کی وساطت سے ایک کڑی ملی ہے اور آپس میں ایک ربط ہو گیا ہے۔ الحمدللہ اب ہم وہ لوگ بن چکے ہیں کہ ہم یہ دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی سے پوچھے تو میں یہ کہوں کہ میں اشارتی ہوں، اور اس پر کہ میں اشارتی ہوں یہ حضرت شاہ جی نے ایوان اقبال کے اندر اپنے ایک مخصوص انداز میں جذبہ دلایا اور یہ کہلوانے کی کوشش کی کہ ہر نوجوان کہے کہ میں اشارتی ہوں۔ تو پھر پنڈی کے اندر الحمدللہ ایک نعت خان نے ترانہ پڑھا، اس نے اپنے ترانے میں سب سے یہ کہلوا دیا، سب تو ہمیں بچپن سے اشارتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے یہ بات کہہ دی کہ کل جب روح نکل جائے گی، قبض ہو جائے گی، اور منکر نکیر قبر کے اندر آ کر پوچھیں گے من ربو کا، من نبیو کا، تو اس وقت میں یہ دھڑلے سے کہوں گا میں بچپن سے اشارتی ہوں۔ تو الحمدللہ یہ میرے اس قائد کی بہت کوشش اور محنت ہے کہ ہم اس دھڑلے سے کہنے لگ گئے ہیں کہ ہم اشارتی ہیں۔ یہ حضرت کی الحمدللہ ایک قائدانہ صلاحیت ہے۔ تو اب میں اپنے اس مہمان خصوصی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہم نوجوانوں کی تربیت فرمائیں۔ جناب پیر طریقت سید شفاء اللہ شاہ صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سید شفاء اللہ بخاری، شان محمد زندہ آباد، شان صحابہ زندہ آباد، شان قرآن زندہ آباد، جیوے جیوے پیر بخاری، جیوے جیوے پیر بخاری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وکفا، سبحان اللہ، والصلاة والسلام علی سید الرسل، سبحان اللہ، سید الرسل وخاتم وعلى آله وأصحابه الأتقياء، سبحان اللہ، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، سبحان اللہ، أعوذ بالله من الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين سبحان الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سبحان الله. إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سبحان الله. إنك حميد مجيد سبحان الله. ذی قدر علماء کرام معزز بزرگوں اور نوجوانوں کراچی کے موحدوں کی یہ محبت بری جماعتی تربیتی نشست گاہ بلا شبہ ہر اعتبار سے نہایت خوبصورت تربیتی نشست ہے
میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ اہلیان کراچی نے اپنی خالص جماعتی محفل میں شرکت کی دعوت دی۔ میری خوش نصیبی کی وجہ یہ ہے کہ یہ محفل اس دینی جماعت کی تربیتی محفل ہے جس دینی جماعت کی دعوت و تبلیغ کا طرہ امتیاز اللہ کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے ان اعلیٰ اور افضل دین کی محنت کرنے والوں کی جماعت کا حصہ بنا دیا ہے جن کی دعوت بالقرآن والسنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب دعوت بالقرآن والسنہ ہوتی ہے تو داعی اس مقام اور اس مرتبے پہ فائز ہونے کے بعد ہر لحظہ اور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اور جب کسی داعی کو اللہ کی رحمت میسر آتی ہے تو اسے اللہ وہ دل عطا کر دیتے ہیں جس دل میں توحید باری کی محبتیں ہر دھڑکن کا حصہ بن جاتی ہیں۔ کیا جی حق کے اس کے دل کی ہر دھڑکن توحید باری کی محبتوں کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس کی ہر دھڑکن ہو کی نمائندگی کرنے لگتی ہے۔ اور جب دل کی دھڑکنیں ہو کی نمائندگی کرنے لگیں تو اللہ ان دل والوں کو وہ روشنی عطا کر دیتے ہیں۔ سن رہے ہیں تربیتی نشست میں محفل میں موجود دوستوں، جب دل کی ہر دھڑکن ضرب ہو سے آشنا ہو جائے تو پھر ان دل والوں کو اللہ وہ روشنی عطا کرتے ہیں جس روشنی کے مل جانے سے نہ صرف یہ کہ ان کا دل روشن ہو جاتا ہے
بلکہ وہ روشن دل والے جس بستی میں ہوتے ہیں وہ بستی بھی روشن ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ. وہ بستی بھی یہ جماعتی محفل ہے، ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیے، کڑی سے کڑی ملائیے. جب دل میں کی نفی کریں اور ہو کا اس بات کریں، جب دل میں کی نفی کرے اور ہو کا اس بات کرے، ہو کا اس بات کرے، تو اس دل کو اللہ وہ نورانیت عطا کر دیتے ہیں جس نورانیت کی ملنے سے یہ دل والا جس بستی میں جاتا ہے وہ بستی ساری کی ساری ظلمتوں سے اپنا ناطہ توڑ لیتی ہے اور اس بستی میں قرآن کی ضیا پاشیاں ہونے لگتی ہیں. اس بستی میں قرآن کی ضیا پاشیاں ہونے لگتی ہیں. اور یہ دل والا اپنی بستی میں نورانیت کا وہ نمائندہ بن جاتا ہے کہ اگر اسے پاکستان کی بستی میسر آئے، اگر ایسے دل والے کو بولیے، اگر ایسے دل والے کو چلیے ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے تاکہ بات کی اہمیت اور واضح ہو جائے. اگر ایسے دل والے کو مصر کی بستی مل جائے تو مصر کی بستی کی ظلمتیں اللہ کی توحید سے ضیا میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اگر ایسے دل والے کو قارون کی بستی میں مکان مل جائے تو بستی قارون کی ظلمتیں بھی اس بستی والے کی نورانیت سے ظلمتیں بدلنے پہ اس کی ہستی کی وجہ سے اس بستی کی ظلمتیں بھی نورانیت سے تبدیل ہو جاتی ہیں. اور ایسے دل والے کو اللہ مکے کی بستی میں لائے تو مکے کی بستی میں اتنی نورانیت ہوتی ہے کہ اللہ قسمیں اٹھا کر کہنے لگتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اور اگر ایسے دل والوں کو بستی مل جائے ہندوستان کی تو ہندوستان ایسے دل والوں کی کہ وجود سے پھوٹنے والی نورانیت کی لپیٹ میں آنے لگتا ہے اور ہندوستان حضرت نانوتوی کی نورانیت سے فیض حاصل کر کے قرآن و سنت کی روشنی کو سمانے لگتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی پھیلنے لگتی ہے. ہندوستان کی بستی میں ایسے دل والے نانوتوی کہلایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہندوستان کی بستی میں ایسے دل والے حضرت گنگوہی کہلایا کرتے ہیں اور ہندوستان کی بستی میں ایسے دل والے
پاکستان کی بستی مل جائے تو اس بستی میں ایسے دل والوں کو حسین علی کہا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. جن کے وجود سے پھوٹنے والی کرنے، جن کے وجود سے پھوٹنے والی کرنے بستیوں کی ظلمتوں کو قرآن کی ضیاء پاشیاں عطا کرنے لگتی ہیں. سبحان اللہ. ایسی بستی والوں کو، پاکستان کی بستی والوں کو ایسے دل والا مل جائیں جس کا دل ضرب ہو سے آشنا ہو، تو پھر اسے لوگ شیخ القرآن کہہ کر غلام اللہ خان کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایسے دل والے پاکستان کو مل جائیں تو انہیں پاکستان کے باسی خطیب اسلام کہہ کر عنایت اللہ شاہ کہنے لگتے ہیں. اور ایسے دل والوں کو پاکستان کی بستی مل جائے تو انہیں سند المحدثین کا خطاب دے کر بستی قاضی شمس الدین کے نام سے جاننے لگتی ہے. اور ایسے دل والے اس بستی میں آئے تو لوگ انہیں عارف باللہ قاضی نور محمد کہہ کے یاد کرنے لگتے ہیں. اور ایسے دل والے اگر پاکستان کی بستی میں آئے تو لوگ انہیں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کے نام سے جاننے لگتے ہیں. میرا یہ فخر ہے کہ اللہ نے مجھے ان دل والوں کی صف میں شامل کر دیا ہے جو دراصل یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم کا مصداق ہوتے ہیں، جو دراصل الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا مصداق ہوتے ہیں، جو دراصل وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کا مصداق ہوتے ہیں، جو دراصل كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کا مصداق ہوتے ہیں. الحمدللہ مجھے اللہ نے اس قافلے کا شریک کر دیا ہے اور مجھے اس قافلہ توحید و سنت کی رفاقت پر فخر بھی ہے اور ناز بھی ہے. مجھے کوئی ملال نہیں، مجھے کوئی رنج نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں مدرسے کے نہ چلنے کا، مجھے کوئی افسوس نہیں نذرانوں کے نہ ملنے کا، مجھے کوئی افسوس نہیں فتوے سہنے کا، مجھے کوئی افسوس نہیں تانوں کا، مجھے کوئی افسوس نہیں زبان درازیوں کا، مجھے کوئی افسوس نہیں ترش جملوں کا، مجھے کوئی افسوس نہیں فتوے لگنے کا. مجھے خوشی اور احساس ہے کہ میں اس قافلہ توحید و سنت کا راہی ہوں جس قافلہ توحید و سنت کے سرخیل سیدنا ابو بکر صدیق ہوا کرتے ہیں. جس کے سرخیل امت میں سیدنا ابو بکر صدیق. مجھے فخر ہے کہ میں اس قافلے کا حصہ ہوں جس کے پیشرو فاروق اعظم ہے. مجھے فخر ہے کہ میں اس قافلے کا حصہ ہوں جس کے ہیرو
سیدنا عثمان غنی ہے، مجھے فخر ہے کہ میں اس قافلے کا حصہ ہوں جس کے قائد اور لیڈر سیدنا علی المرتضی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس قافلے کا حصہ ہوں جس کے رہنما حسن و حسین ہے، اور مجھے فخر ہے میں اس قافلے کا حصہ ہوں جس کے رہبر و رہنما امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولئک آبائی فجینی بمثلہم، سبحان اللہ، اولئک آبائی فجینی بمثلہم، یہ ہیں میرے بڑے، اگر تیرے دامن میں کوئی ان جیسا ہے تو لا کے دکھا۔ صدیق اکبر سے اپنی نسبتیں جوڑنے والے کس منہ سے اپنی نسبتیں صدیق اکبر سے جوڑتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ خطبہ صدیق اکبر سے کنی کترا کے گزر جائے۔ فاروق اعظم سے اپنے رشتے جوڑنے والے کس منہ سے فاروق اعظم سے اپنا ناطہ جوڑتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ کلیب بدر میں پڑے ہوئے لاشوں سے مصطفیٰ کریم کی گفتگو پہ یہ سوال کرتے ہوئے فاروق سے اپنی کنی کترا کے گزر جائیں، اتکلم اجسادا لا ارواح فیہا یا رسول اللہ۔ اور نئے نئے مولویوں سن رہے ہیں، امی عائشہ کی حرمت میں مر مٹنے والے اپنے دعووں میں کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنی ماں کی اس بیان سے اپنے دامن کو کیوں بچا کر گزر جاتے ہیں کہ میری ماں کو سوالی نے کہا، اماں ذرا بتائیے کہ رسول اللہ نے قلیب بدر کے گڑھے میں پڑے ہوئے مردوں سے باتیں کی تھی، کیا انہوں نے سنا اور آپ نے سنایا تھا؟ تو میری ماں نے کہا تھا، تمہیں خبر نہیں کہ اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو منع کر رکھا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ امی عائشہ سے نسبتیں رکھنے کا حق ان کو ہے جنہوں نے امی عائشہ کے سلیقہ دین کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اور اس طبقے کا پاکستان میں نام ہے اشاعت التوحید والسنہ۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تربیتی نشست ہے جی، ماں کی بات مانو تو پھر نسبتیں جوڑو جی، اللہ اللہ، سبحان اللہ جی۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس قافلہ توحید و سنت کا راہی ہوں۔ آپ میں سے جس کو فخر ہے کہ میں قافلہ توحید و سنت کا راہی ہوں، ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہیں۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قافلہ توحید و سنت والے نبی کے سچے وارث ہیں، بے شک نبی کے سچے وارث ہے، اور یہ نبی کے سچے وارث ہیں۔ قافلہ توحید و سنت والے پیغمبر خدا کے سچے وارث ہیں، اور قافلہ توحید و سنت والے ہی وہ اولیاء اللہ ہیں جن کے متعلق میرے رب نے کہہ رکھا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو قافلہ توحید و سنت والے ہوتے ہیں،
ان کا رواں رواں، ان کا لہجہ لہجہ، ان کا لمحہ لمحہ اللہ کی توحید کی دہائیوں کا لمحہ ہوتا ہے۔ انہیں اللہ کی توحید کے بیان سے اس حد تک تعلق ان کا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی توحید کے بیان میں مجنون کہلائے جاتے ہیں۔ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ مجنون۔ جسے ہم اپنے بستی میں سننے کو ملتا ہے توحیدی پاگل، یہ مجنون فی مسئلۃ التوحید ہوتے ہیں، یہ مجنون فی مسئلۃ التوحید ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، انہیں مسئلہ توحید کی محبت میں گردن پہ چھریاں چلوانی پڑے تو چلا دیتے ہیں، لیکن مسئلہ توحید سے غداری نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ انہیں مسئلہ توحید کی محبت میں سینے پہ گولیاں کھانے کا موقع ملے تو یہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں، کنی کترا کے پیچھے نہیں ہٹ جاتے۔ انہیں مسئلہ توحید میں اپنی دنیا کی تمام دولتیں لٹانے کا موقع مل جائے تو انہیں پوچھنے والا پوچھتا ہے صدیق گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ اپنے گھر میں اللہ کی توحید کی محبت اور آپ کی سنت کی محبت رکھ کر آیا۔ سبحان اللہ، یہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا رواں رواں مسئلہ توحید سے عبارت ہوتا ہے اور یہ دعائیاں دے رہے ہوتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ۔ توحیدیو، یہ ہمارا امتیازی مسئلہ ہے، اس کے بیان میں کوئی شرم محسوس نہ کیا کرو، بھلے بار بار تمہیں کرنا پڑے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ اسی مسئلہ ہے جی نوجوانوں، کسی کا مال لوٹنے والا بہت بڑا گناہگار، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے والا بہت بڑا گناہگار، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے والا بہت بڑا گمراہ، ماں باپ کا گستاخ بہت بڑا گمراہ، چوریاں کرنے والا بہت بڑا گمراہ، ڈاکے ڈالنے والا بہت بڑا گمراہ، زنا کرنے والا بہت بڑا گناہ، بدکاری کرنے والا بہت بڑا گناہ، شراب نوشی کرنے والا بہت بڑا گناہ، حرام خوری کرنے والا بہت بڑا گناہ، سودی کاروبار کرنے والا بہت بڑا گناہ، چندے ہڑپ کرنے والا بہت بڑا گناہ، صدقے زکاتے ہڑپ کرنے والا بہت بڑا گناہ، مسکینوں کا مال کھانے والا بہت بڑا گناہ، مریدوں کی جیبیں لوٹنے والا بہت بڑا گناہ، لیکن غیر اللہ کی سور و پکار کرنے والا کائنات کا سب سے بڑا گناہ۔ سبحان اللہ،
صحیح کہہ رہا ہوں؟ حق کے شاہ جی، حق ہے. حق ہے. سبحان اللہ. اب جو سب سے بڑے گمراہوں سے ٹکر لے وہ سب سے بڑا ہدایت یافتہ ہے. جو سب سے بڑے گمراہوں سے ٹکر لے وہ سب سے بڑا ہدایت یافتہ ہے. ہدایت یافتہ ہے. جی جی. چوروں کے خلاف، چوروں کے خلاف، کرپشن کے خلاف کام کرنے والا بھی اچھا کام کرنے والا. کرپشن میری سیاست دانا نے نہیں کی تھی، مولویوں بھی بڑی کی تھی. ادھر بھی توجہ. اگلا مرحلہ اب یہ ہے مدرسوں کا آڈٹ ہونا ہے. جی 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 جی. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ مولوی زبیر تیرا سے مدرسہ کوئی نہیں. اللہ تعلق تو ہے. توحیدیوں کا دامن انشاءاللہ صاف ہی صاف نکلے گا. توحیدی وہ مدرسے چلا رہے ہیں جو چندے لے کے نہیں چلا رہے، صدقے دے کے چلا رہے ہیں. جی جی. چوروں کے خلاف. ہاں جی عزیزی صاحب کہاں ہے آپ؟ چوروں کے خلاف محال کھولنے والا، بیچا کرنے والا، زنا کے خلاف محال کھولنے والا، وہ بھی اچھا کام کرنے والا. جی. بدکاری کے خلاف محال کھولنے والا، وہ بھی اچھا کام کرنے والا. سودی کاروبار کے خلاف محال کھولنے والا، وہ بھی اچھا کاروبار کرنے والا. لیکن سودیوں جواز دے تحفے دینے والا. تو جب سودیوں نو جواز دے سرٹیفکیٹ دئیے تو پھر مشکل تو ہے. جی جی. پھنس جائیں گے. جی پھنس جائے گا. اللہ اللہ. کہ میں انہوں کہنا جنہ ہوئی شاید توحید والو. تم نے جو مہان سنا وہ مہان سب سے بڑے گمراہوں کے مقابلے کا مہان سنا. ماشاءاللہ. حق کے شاہ جی. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قرآن پہ مست ہوتے ہیں نا. جی. سب تو بڑا گمراہ غیر اللہ دا پجاری. کہو بے شک. جی. سب تو بڑا گمراہ قبروں دا پجاری. سب تو بڑا گمراہ ولیوں دا معتبر پجاری. سب تو بڑا گمراہ نبیوں قوم کے معتبر پجاری. سب سے بڑا گمراہ غیر اللہ کو نبیوں نے آستے لائق سمجھنے والا. سب سے بڑا گمراہ نبیوں کو سورو پکار کے لائق سمجھنے والا. سن لے کان کھول کے سن لے. توحیدیوں سے قرآن سنا رہے ہیں. لا يستجيب له إلى يوم القيامة. سبحان اللہ. ماشاءاللہ شاہ جی. سبحان اللہ. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ہے قرآن کی مستی دیکھیں. یا ایوہ الناس. سبحان اللہ. فاستمعوا لا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب ضعف
انسانہ دی جماعت میں اللہ توڑے سامنے ایک مثال بیان کر لیا فاستمیعوا لہ سارے دہان پرا کر کے ایس مثال والے پاسے دہان لا لو جی ضرب مثل فاستمیعوا لہ دنیا دی فکرہ چھڑ دے فاستمیعوا لہ دکان کی فکریں چھوڑ دے فاستمیعوا لہ بیٹوں کی فکریں چھوڑ فاستمیعوا لہ بیوی کی فکرہ چھڑ دے فاستمیعوا لہ فکرہ چھڑ دے فاستمیعوا لہ فیکٹری کی فکریں چھوڑ فاستمیعوا لہ سیاست کی فکریں چھوڑ فاستمیعوا لہ نوکری کی فکریں چھوڑ فاستمیعوا لہ دولت کی فکریں چھوڑ فاستمیعوا لہ باہر دبار کی فکریں چھوڑ فاستمیعوا لہ نمود و نمائش کی فکریں چھوڑ فاستمیعوا لہ اپنے عہدوں کی فکریں چھوڑ فاستمیعوا لہ حسن پیار فاستمیعوا لہ حسن پیار فاستمیعوا لہ آباد ہونے پیار فاستمیعوا لہ بیٹھا ہوئے گا فاستمیعوا لہ دوڑنا پیار فاستمیعوا لہ اس سوڑے دے تا فاستمیعوا لہ پوچھوئے دا فاستمیعوا لہ اترا والے فاستمیعوا لہ پیر والے فاستمیعوا لہ شوہی والے فاستمیعوا لہ بدائی والے فاستمیعوا لہ دولت والے فاستمیعوا لہ صدارت والے فاستمیعوا لہ صدارت والے فاستمیعوا لہ عہدے والے فاستمیعوا لہ رچیا ہوئے فاستمیعوا لہ کنگلہتا فاستمیعوا لہ نبوتا والے فاستمیعوا لہ ولایت والے فاستمیعوا لہ شہادت والے فاستمیعوا لہ صلح والے فاستمیعوا لہ طاقت والے فاستمیعوا لہ محبت والے فاستمیعوا لہ سلامت والے فاستمیعوا لہ ہدایت والے فاستمیعوا لہ یا ایھا الناس معلوم ہوا آپ اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں جس کی دعوت محض پاکستانیوں کے لیے نہیں پوری دنیا کی انسانیت کے لیے دعوت ہے عیسیٰ نو مننے والے تے تام ادنوں پہ کہنا فاستمیعوا لہ نوجوانوں کے لیے ترجمہ عرض کروں فاستمیعوا لہ دل کی تن میں لگی گلا پنجابی سمجھ آتی ہے چلیے اردو اللہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمیعوا لہ کہو سبحان اللہ سارے مل کر کہو سبحان اللہ جنہیں جنہیں اپنی جماعت کے مشن سے محبت ہے سب کہو ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ ایھا الناس ضرب مثل فاستمیعوا لہ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ ایھا الناس ضرب مثل فاستمیعوا لہ ہو انسانوں کی جماعت تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے فاستمیعوا لہ اس کو توجہ سے سننا وہ مثال یہ ہے يسلبهم الصباح شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب اگر میں اللہ جن معبودوں کو تم پوچھتے ہو جن معبودوں کو تم کہتے ہو حاجت روا
معبودوں کو تم کہتے ہو مشکل گیا، جن معبودوں کو تم ہستیوں کو تم کہتے ہو حاجت روا، جن ہستیوں کو تم کہتے ہو مشکل گیا، جن ہستیوں کو تم کہتے ہو فریاد، جن ہستیوں کو تم کہتے ہو عالم الغیب، جن ہستیوں کو تم کہتے ہو بیٹے بیٹیوں دینے والا، جن ہستیوں کو تم کہتے ہو خوشیوں سے غم دینے والا، جن ہستیوں کو تم کہتے ہو میرے پار لگانے والا، جن ہستیوں کو تم کہتے ہو میرے ڈبونے والا، میں اللہ تمہیں مثال دے کے بتا رہا ہوں، اگر میں اللہ ان ہستیوں کے سامنے پڑے ہوئے کھانے سے اپنی مکھی کو ان ہستیوں کے سامنے پڑے ہوئے کھانے میں سے ایک ذرہ اٹھا لے تو یہ سارے تمہارے معبود جھوٹے، یہ سارے مل بھی گئے تو اس مکھی سے وہ ذرہ واپس نہیں لے سکتے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جو مکھی سے کچھ نہیں لے سکتے وہ تیری چارپائی کیسے الٹی کر دیں گے؟ جی جی، جو مکھی سے کچھ نہیں لے رہے وہ تیری مجھا تو سکاڑ گئے، جڑے مکھی کو کچھ نہیں لے سکتے وہ تیرے پتر کی طرح دیں گے، جڑے مکھی کو کچھ نہیں لے سکتے وہ تیری دکان کی تو چلاڑ گئے، جڑے مکھی کو کچھ نہیں لے سکتے وہ تیرے خوشیاں کی تو دیں گے۔ آمین اللہ تنو قرآن رس بلانا ہے زور تیرے معبود بھی کمزور، تیرے معبود دے کلو مندے پہنے وہ بھی کمزور، تیرے معبودہ زبانت بھی کمزور، تیرے معبود بھی بولو معبود بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز۔ سب سے زیادہ طاقتوں والا کون ہے؟ اللہ۔ مل کر بولیے کون ہے؟ اللہ۔ جس دل میں اللہ کی ضرب ہو کی نورانیت آباد ہو جائے۔ قرآنی یاد تازہ کرنے لگا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں۔ جس دل میں اللہ کی ضرب ہو کی یاد موجود ہو اس دل کا تعارف ہے، دل میں درد ہے، درد میں نشہ ہے، نشے میں تشنگی ہے، تشنگی میں حسرت ہے، حسرت میں خیال ہے، خیال میں تصور ہے، تصور میں تصویر ہے، تصویر میں تو ہے، خط میں ادا ہے، ادا میں حیا ہے، حیا میں نزاکت ہے، نزاکت میں شوخی ہے، شوخی میں شرارت ہے، شرارت میں غصہ ہے، غصے میں بناوٹ ہے، بناوٹ میں چاہت ہے، چاہت میں پیار ہے، پیار میں عبادت ہے، اور عبادت میں خدا ہے۔ عبادت میں بولیے عبادت میں خدا ہے۔ افمن شرح اللہ افمن شرح اللہ صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله۔ جنہیں دل درد قرآن کا محبت نہیں، میں اللہ نے دلوں میں ہلاکت زدہ کر دے رہا ہے۔ اور جن دلوں کو میں نے قرآن کی محبتیں دی ہیں وہ دل میں اللہ نے ہدایت کا مرکز بنا دیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اشاعت التوحید و سنت، ہر لحظہ ہر لمحہ دعوت
والسنة بولیے دعوت بالقرآن والسنة. یہ آیت بولتی رہنا جائے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ سب سے بڑا گناہ وہ بندہ جس نے اللہ کے علاوہ غیر کو پکارا. بے شک بے جس شک نے اللہ کے علاوہ غیر کو پکارا جس نے اللہ کے علاوہ غیر کو پکارا. دون اللہ جی دون اللہ اللہ کے علاوہ جو کوئی نہیں جس نے اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارا نبیوں کو پکارا ولیوں کو پکارا شہیدوں کو پکارا فرشتوں کو پکارا پیروں کو پکارا ائمہ کو پکارا نبیوں کو پکارا حتیٰ کہ امام الانبیاء کو پکارا اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں اس لیے کہ اسے بدل نہیں مل سکتی قیامت تک بلاتا رہے امام الانبیاء نے جواب کوئی نہیں دیا. بے شک بے شک بے شک نہیں شاہ جی. کیوں نہیں دینا قرآن لا يستجيب له. ہاں توجہ بھائی تھوڑا سا رخ پلٹوں. لا یہ یونٹ پیر بخاری ہے. یہ یونٹ کون سی ہے؟ پیر بخاری یہ یونٹ کون سی ہے بھائی؟ پیر بخاری. ہاں جی من مضل يدعو سبحان اللہ. مولویوں نے تیری مت مار دیتی ہے انہاں جہلی مفتیوں نے تیری عقل ہوتے پردہ پا دیتا ہے تنو بگڑ نے ایتھو سنا فرشتے لے کے قبر مبارک پر پہنچا دے رہے تیری مت ماری گئی ہے ہوتے جا کے آپ پڑھ مرشد قریب آپ میرا درود سن دے رہے جواب دیتے نے مولوی پڑے پڑھواش نے انہاں تیری مت مار دیتی ہے. ہاں اللہ دا قرآن حقیقت سے وہم عن دعائهم غافلون. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو محبت سے جماعت کی محبت لے کر آئے ہو یہاں وہ سب بہت سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ دا قرآن سناوا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. سبحان اللہ. میرے شاعری ہے. اب جب میرے شاعری قرآن پڑھا کرتے تھے بڑے مولویوں کے وضو ٹوٹ جایا کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں جی ان تدعوهم لا سبحان اللہ. اللہ دی چوری بس دل دے پھری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضیری صاحب کہیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں محبوب کل سڑا ختم رسول. سبحان اللہ. محبوب کل سڑا ختم رسول. اور جتوں لگ لا گیا رنگ لینا گیا. سبحان اللہ. جتوں لنگ دا گیا جتوں
بیٹھے سڑکو حضرت سبحان اللہ محبوب کل سڑا ختم رسول سبحان اللہ ذکر دیکھو سونا رحمت اللہ تو بڑا سونا ہے سونا یار تو ہی آپ چاہا میرے سرائکی دوست میں توحیدی آئے ہوئے اہلاً سہلاً مرحبا سب کو ہو اہلاً سہلاً مرحبا اهلا وسهلا مرحبا سونا ختم رسول محبوب کل سونا ختم رسول لگتا گیا رنگ لیتا گیا لادی چری جس دل تے پھری لادی چری سگریوں پنجابی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہیں لادی چری لادی چری ہو دل تے پھری سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے بابے لانو یا اللہ دل سونے ڈیرے اللہ دی چری جس دل تے پھری اللہ دی چری جس دل تے پھری پتھرا میں خدا پھن میں نہ گیا سبحان اللہ کر دیں تکبیر اللہ اکبر توحیدی نعرہ برملا لا الہ الا اللہ توحیدی نعرہ برملا لا الہ الا اللہ توحیدی نعرہ برملا لا الہ الا اللہ مدرسے نو پت بڑھا کے بیٹھا ہوئے او تنو اے سچی توحید دی دعوت نہیں دے سکدا جڑے پیر نے مرید نو پت بنایا ہوئے او تنو اے سچی دعوت نہیں دے سکدا اے سچی دعوت ہے تنو کون دس سکدا یونبیو کا مثل خبیر تنو اے توحید دی ساتھی نعرہ لگا رہا تھا حاجت روا مشکل کشا ایک خدا کہو تم کہو بھائی حاجت روا مشکل کشا ایک خدا حاجت روا مشکل کشا ایک خدا سبحان اللہ جی آدم نے اشاعت التوحید و سنہ والعلا مشم شسا اشاعت التوحید دعوت بالقرآن اشاعت التوحید و سنہ والعلا ما يستوي الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحر کیا کرنا قرآن کا کرو مقابلہ بھائی ما يستوي الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحرور وما يستوي الأحياء والأموات إلا الله ويسمع من يشاء
सुनाऊं आपको इल्लल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकूना माशाअल्लाह माशाअल्लाह वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन قطمير والذين تدعون من دون الله لن يخلقون سبحان الذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون إله واحد سبحان الله إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان الله یہ دعوت ہے اشاعت التوحید و سنت بے شک اور مجھے فخر ہے کہ میں اس طبقے کا راہی ہوں جن کی دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے سبحان اللہ اللہ اس دعوت میں جڑنے والوں کو اللہ اس دعوت قرآن کے سچے سپاہیوں کو متنبع کر کے کہہ رہے ہیں فما وهموا لما أصابهم في سبيل الله جو میری توحید کے راہی ہوتے ہیں وہ اس دعوت کو دینے میں سستیوں کا شکار نہیں ہوتے ما وهموا وہ تھکتے نہیں وہ اکتے نہیں وہ رکتے نہیں سبحان اللہ وہ تھکتے نہیں وہ اکتے نہیں وہ رکتے نہیں جی وہ تھکتے نہیں وہ اکتے نہیں وہ رکتے نہیں ماں باپ صابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استطاعوا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں بابا بہاروں کے خدا لا الہ الا اللہ بہاروں کے خدا لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے کہاں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللہ کریم جی ہم سب ساتھیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الفت محبت عطا فرما آمین اللہ ہمارے تمام دوستوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے رحمتوں والا دل بنا آمین اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری اس مثل نو کو اشاعت التوحید و سنت کے پرچم کے نیچے دل کی محبتوں سے اکٹھے ہو کر قرآن و سنت کی دعوت کا پھریرا لہرانے کی توفیق عطا فرما آمین اے اللہ ہم سب اہل توحید کو اے اللہ کریم ہمارے تمام دوستوں کو جو دعوت توحید و سنت میں لگے ہوئے ہیں کراچی میں اللہ ان تمام اہلیان کراچی کے مبلغین توحید و سنت کی راہوں میں روڑے اٹکانے والوں کو رسوا کر دے اور ان مبلغین توحید و سنت کو اللہ عزتوں سے مالا مال فرمائے اے اللہ ہمارے اس آج کے پروگرام یونٹ پیر بخاری کے میزبانوں کی عزیزہ ان کی چچی صاحبہ ان کی چاچا ان کے چچا ان کے چچا کی وفات ہوئی ہے مولانا جلالی کے بھائی
اللہ مولانا جلالی صاحب کے بڑے بھائی ان کی وفات ہوئی، اللہ کریم اپنی رحمتوں سے مرحوم کو معافیوں سے مالا مال کرتے ہوئے جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کو قیامت کے صبح تک مسلمانوں کا وہ ملک بنا دے جو عالم کفر کے جگر میں چبھا ہوا تیر بن کر قائم و دائم ہو جائے۔ اللہ ملک عزیز پاکستان کو عالم اسلام کی آنکھوں کا تارا ملک بنا دے۔ اللہ فوج پاکستان کی کوششوں کاوشوں وہ جو ملک اور ملت اسلام کے لیے وہ اٹھا رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، ان کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد